السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 اور 165 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل فرما دیجئے، پیارے محمد بریکٹ میں کریں، غیر اللہ، آ کے معنی کیا؟ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، ابغی میں تلاش کروں۔ ابغی کا وہی مادہ ہے جو جس سے لفظ باغی بنتا ہے، بغاوت بنتا ہے، بے غین الواؤ تے یا باغی۔ تو یہاں اس کا معنی تلاش کرنا کیسے ہے؟ یہاں اس کا معنی تلاش کرنا اس لیے ہے کہ جب کوئی بغاوت کرتا ہے تو وہ چاہت کی وجہ سے کرتا ہے، یعنی کسی چیز کے چاہنے میں وہ حدود کو پار کر جاتا ہے، اسے بغاوت کہتے ہیں۔ تو یہ بھی چاہنا ہے، تلاش کرنا اور چاہنا ایک بات ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ تلاش کروں بنا۔ ربم، کوئی رب، ربم و ہوا، اور وہ ربو رب ہے، کل شیء ہر چیز کا۔ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی رب تلاش کروں، کوئی رب چاہوں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ ولا، اور نہیں، تکسبو، کماتی، یہ کاف سین با آپ کئی بار پڑھ چکے۔ کسب کمانا، تا تو واحد مؤنث کی علامت ہے، اور کاف سین با کسب حلال، جیسے ہم کہتے ہیں حلال کمائی۔ الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ کل نفس، ہر جان، ہر نفس، الا علیہا، مگر اسی پر، اور نہیں کماتی کوئی جان، نہیں کماتی ہر جان مگر اسی پر ہے۔ بریکٹ میں کریں، اس کا وبال، یعنی جو کو کام کرے گا وہ اسی نے جواب دینا ہے۔ ولا، اور نہ، تاذرو، اٹھائے گی، وازراتن، کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا اخرا، وزرا بوجھ، اخرا دوسری کا، اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ اٹھائے گی۔ اب یہ تاذرو میں، وازراتن میں، وازراتن میں، وزرا میں ایک ہی روٹ ورڈ ہے، وازارا۔ اور یہ اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ میں بتاؤں کہ جو لفظ وزیر ہوتا ہے، بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں، وہ بھی یہیں سے بنتا ہے، وزیر۔ اور وزیر کیا ہوتا ہے؟ وہ بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، بادشاہ کے حکامات کو وزراء کرتے ہیں۔ دنیا کی بات کرتا ہوں، تو یہ اس کا معنی اس لحاظ سے بنے گا، بوجھ اٹھانے والی۔ تاذرو، اٹھائے گی، وازراتن، کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا بوجھ، اخرا دوسری کا، ثم، پھر، الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ مرجع کو دیکھیں تو را جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، رجوع۔ اردو کا لفظ رجوع بن سکتا ہے، رے جیم واو عین، رجوع، رجوع کرنا، مڑنا، لوٹنا، وغیرہ وغیرہ۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، تو وہ خبر دے گا تمہیں، وہ نبا آپ ہر تیسرے دن پڑھتے ہیں، بما، اس کی، جو کنتم، تھے تم، فیہ، اس میں، تختلفون، اختلاف کرتے۔ یہ 64 آیت ہوگی، 164۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ آپ فرما دیجئے، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان جو کماتی ہے
اس کا بوجھ اسی پر ہے، ہر جان جو کماتی ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اس کا گناہ اسی پر ہے، گناہ اور بوجھ بریکٹ میں۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ کون؟ جان، اس سے مرد اور دونوں مراد ہیں۔ پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں اس میں خبر دے دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اگلی آیت دیکھیں، رکوع بھی پورا ہو جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، جعلکم، بنایا جس نے تمہیں، جعلہ بنانا، خلائف الارض، زمین کے خلیفے، جس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا۔ یہ خلیفہ جو ہے یہ آرام سے بن سکتا ہے، خلیفہ کی جمع خلائف۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ نائب۔ زمین پر آدم علیہ السلام خلیفہ تھے اللہ کے، خلیفہ سے مراد اللہ نے امانت انسان کے سپرد کی جو اللہ چاہتا تھا، اور پھر آگے زمین پر جو مزید حکومتیں اور انبیاء کرام آئے اور بادشاہ آئے وہ خلیفہ بنے، وہ اللہ بناتا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ، ورفع، اور بلند کیا۔ رفع کو آپ نماز شروع کرتے ہیں تو رفع ذہن کرتے ہیں، رفع کے معنی بلند کرنا، اور اردو میں رفیع نام رکھ لیتے ہیں لوگ، رفیع، محمد رفیع، تو بلند لڑکوں کے نام، اور رفت لڑکیوں کے نام، بلندی والی۔ بعضکم، تم میں سے بعض کو، فوقا، فوق، فوقیت، کیا ہوتی ہے فوقیت؟ کسی کو بہتر جاننا، بعض، اور تم میں سے بعض کو بعض پر بلند کر دیا، رفع۔ درجات، درجات میں، درجات یبلوکم، تاکہ وہ تمہیں ابتلا میں ڈالے۔ یبلوکم کو دیکھیں تو یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ابتلا کے معنی آزمائش، الف بے تے لام الف، ابتلا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ فیما، اس میں جو، آتاکم، تم کو دیا اس نے، جو تم کو اس نے دیا اللہ نے، یعنی اس میں سے آزمائے تمہیں۔ ان ربا کا، بے شک تیرا رب، سریع الحساب، سری کسے کہتے ہیں؟ جلدی کو، سری، سرعت، سین رے عین تے سورت ہم بولتے ہیں، جلدی پن، اور سری جلدی۔ العقاب، سزا دینے والا۔ عقاب کو دیکھیں، عین کاف باعث کا روٹ ورڈ ہے، اور عقوبت خانے آپ نے عام اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ فوج نے یا پولیس نے یا فلاں نے عقوبت خانے بنائے ہوئے ہیں جہاں پر سزا دی جاتی ہے۔ عین کاف واو بے تے، عقوبت۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے، لام تاکید کے لیے ہے، غفور ہے مغفرت کرنے والا، رحیم ہے بخشنے والا۔ باماورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین پر جانشین بنایا، اور بعض میں سے بعض کے تم میں سے درجات بلند کیے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا۔ بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت غفور اور بہت رحیم ہے۔ یہ آج کا ترجمہ تھا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ انہیں کہیں، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنا لوں؟ رب کون ہوتا ہے؟ جو پالنے والا ہو۔ حالانکہ پوری کائنات کا، ہر چیز کا پالنے والا رب ہے، یہ قرآن میں ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ بن جائے کہ ہمارے پالنے والا رب ہمارا اللہ ہے، تو ہم ہیرا پھیری بھی چھوڑ دیں، بے ایمانی بھی چھوڑ دیں، اور لوگوں کے حق مارنے بھی چھوڑ دیں، ظلم بھی چھوڑ دیں، جب پالنا اس نے ہے۔ رب کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا رب کا معنی ہے کہ انتہائی کمزور اور ناقابل ذکر چیز کو اٹھا کر اس کے عروج تک لے جانے والی ہستی کو بھی رب کہتے ہیں۔ جیسے اللہ، انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اور کہاں تک چلا جاتا ہے۔ جوانی میں ہر انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، کہاں تک چلا جاتا ہے دیکھ لیں۔ تو کمال تک پہنچانے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔
اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جب ہر چیز کو پالنے والا اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز کو، تو اگر میں اس کو پالنے والا نہ مانوں ایک جز، تو میں پوری نیچر کی مخالفت کیوں کروں؟ یعنی پوری مخلوقات مانتی ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، جن یہ درخت، یہ حیوان، یہ جتنی جاندار چیزیں ہیں، سوائے جن اور انسان کو دیا گیا ہے اختیار کہ وہ جو مرضی مانے۔ جب اتنی مخلوق ساری اللہ کو رب مانتی ہے، تو اگر میں نہ مانوں تو میں کیوں بغاوت کروں؟ تو میں اور تلاش کیوں کروں؟ ایک یہ اس کا معنی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ہر جان جو کچھ بھی کماتی ہے اس کا حساب اس نے دینا ہے۔ بیٹی کا حساب ماں نے نہیں دینا، باپ کا حساب بیٹے نے نہیں دینا، دوست کا حساب دوست نے نہیں دینا، بلکہ انبیاء کرام کے بیٹوں کا حساب نبیوں نے نہیں دینا، انہوں نے خود دینا ہے۔ تو جو کوئی کرے گا، سب کو اللہ نے دل، دماغ، آنکھیں، زمین پر چلنا سب کچھ دیا ہے، تو اس کے بدلے میں وہ چاہتا ہے کہ میرے حکم کو مانا جائے، مسلم بنا جائے۔ جہاں میں کھڑا کروں وہاں کھڑے ہو جاؤ، جہاں میں بٹھاؤں وہاں بیٹھ جاؤ، جہاں میں چلاؤں وہاں سے چل پڑو، جہاں سے میں روکوں وہاں سے رک جاؤ۔ یہ ہے مسلم۔ تو اس کا حق ہے، اس نے سب کچھ دیا ہے، کائنات کی ساری نعمتیں انسان کے لیے۔ تو جو کوئی کمائے گا اس کا بوجھ اسی پر ہے، کسی اور نے نہیں اٹھانا۔ اور آگے وضاحت بھی کر دی کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ حدیثوں میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ کہے گا جاؤ ایک نیکی لے لو، اگر کسی کی ایک کم ہوتی ہوگی تو، اور وہ بندہ والدین کے پاس، اپنے عزیزوں کے پاس جائے گا، مجھے ایک نیکی دے دو۔ ہر ایک کہے گا پتہ نہیں میرا کیا حساب ہوگا، کوئی نہیں دے گا کسی کو۔ اور ہر ایک یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا پھنس جائے میں بچ جاؤں، وہ کہے گا میری ماں پھنس جائے میں بچ جاؤں۔ دنیا میں دیکھیں ہم کتنی محبت ہے کہ والدین پر انسان قربان ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن بندہ نہیں چاہے گا کہ مجھے پکڑ لیا جائے اور میری ماں کو چھوڑ دیا جائے، اتنا سخت دن آنے والا ہے۔ تو آج موقع ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ یہ امتحان گاہ ہے، یہ کوئی ریسٹ پلیس نہیں ہے۔ اصل زندگی شروع ہوگی جب بندہ مرے گا۔ تو وہ کتنا پاگل آدمی ہے جو اس امتحان گاہ میں، یعنی آپ پیپر دے رہے ہیں، 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، دنیا کے امتحان کی بات کرتا ہوں، وہاں فون کر لیں، فون کرنے لگ جائیں، وہاں آپ جناب سیب کاٹیں اور سیب کھانے لگ جائیں، وہاں اور شغل شروع کر دیں، پیپر میں کچھ نہ لکھیں، تو کوئی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا امتحان ہو رہا ہے۔ تو یہ زندگی امتحان ہے۔ یہ صرف آخرت کے قیامت کے دن کے مقابلے میں 3 یا 2.5 سیکنڈ کی بنتی ہے، 50-60 سالہ دن، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اور جس نے یہ زندگی ضائع کر لی وہ امتحان گاہ میں دیکھیں کوتاہی کر رہا ہے۔ جتنا ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ کہیں آخرت کے لیے کرنا چاہیے؟ دنیا کے لیے اتنا کرنا چاہیے جتنا ہم نے دنیا میں رہنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں 40 سال کے بعد ہر بندہ کہنا شروع ہو جاتا ہے بس اب تو پتہ نہیں کتنے دن، اب تو ہم مہمان ہیں۔ تو ہم کتنے پاگل ہیں کہ ہم دنیا کو کتنے گھنٹے دیتے ہیں اور دین کو کیا دیتے ہیں؟ جب ایک ایک نیکی جمع ہو رہی ہے تو ہم کیوں نہیں جمع کرتے؟ پھر اللہ بتائے گا جب تم نے سب نے لوٹ کے ادھر جانا ہے، وہ تمہیں خبر دے دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ کفار مکہ آپ کو پتہ ہے کہتے تھے قیامت آئے گی نہیں، ہم حساب ہی نہیں دیں گے۔ اگر ہمیں بھی یقین ہو کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو ہم کبھی غلط کام نہ کریں۔ ہم دنیا سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جب اللہ اکیلا دیکھ رہا ہو اس وقت ڈرنا چاہیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ دنیا میں تم کو جانشین بنایا، یعنی بادشاہ اللہ دیتا ہے، ایک تو اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، اپنے جو احکامات تھے انسان کو دیے کہ تم نافذ کرو، کسی اور قوم کو نہیں دیے۔ فرشتے بھی تھے لیکن انسان کو دیے۔ اور پھر بعض کو بعض سے بلند کیا، دنیا میں کسی کو کمزور بنایا، کسی کو طاقتور بنایا، درجات میں، تاکہ آزمائے۔ دیکھیں اگر سارے برابر ہوتے تو پھر ایک تو یہ دنیا کا نظام ہی نہ چلتا۔ اللہ نے کسی کو کمزور بنایا، کسی کو طاقتور، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو ڈاکٹر، کسی کو مریض، تاکہ وہ آزمائے کہ جتنا میں نے تمہیں دیا ہے
اس میں تم نے کس درجے تک میری پیروی کی ہے، اور یہ جان لو کہ یہ لمبی زندگی نہیں ہے۔ ان ربا کا سریع العقاب، تمہارا رب بہت جلد حساب سزا دینے والا ہے۔ بہت جلد کیا ہے؟ آپ اپنے بچپن کو دیکھیں، آنکھیں بند کریں، 50 سال کا بابا بھی آنکھیں بند کرے، اسے اپنے بچپن کی وہ باتیں بھی یاد ہوں گی کہ جب وہ ننگے پاؤں بھاگتا تھا اور وہ چھوٹا بچہ تھا، تو اسے کل کی بات لگتی ہے۔ تو یہ چند دن کی زندگی ہے۔ آگے ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ آپ کا رب جو ہے بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عذاب کے ساتھ ہی اس آج کے یہ حصے کو نازل کرنا کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کو غفور پاؤ گے۔ جتنے مرضی گناہ ہو گئے ہیں، آج وقت ہے، معافی مانگو گے، وہ سرٹیفکیٹ دے دے گا معافی کے، وہ ہے ہی بہت رحیم، اور معاف کر کے اس کو وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔